السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پیر افضل قادری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ہم مختلف طرح کی گفتگو بھی کریں گے، ان کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں بھی کریں گے۔ لیکن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیان جو ان کا سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ بہت وائرل ہوا، وہ امیر کے حوالے سے، کہ امیر جو سعد رضوی صاحب بنے ان کے حوالے سے بہت زیادہ وائرل ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے ان کو تنقید بھی کی، اس پہ بھی پیر صاحب سے بات کریں گے۔ سٹارٹ وہاں سے لیں گے، پھر آگے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ بسم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب، آپ کا ایک بیان جو ہے وہ وائرل ہوا، لوگوں نے اسے تنقید کا بھی نشانہ بنایا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ؟ وہ جو بیان ہوا ہے نا جی، وہ پازیٹیو ہی رہنا چاہیے، نیگیٹو نہیں جانا چاہیے۔ بالکل۔ وہ میں نے ایک تعمیری بیان دیا تھا کہ میں بلا شرکت غیر تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بانی ہوں، اور علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے مقرر کیا تھا امیر، بے شک۔ میں نے نامزد کیا تھا ان کو۔ تو اس میں یہ تھا کہ اب بھی ان کی وفات کے بعد بھی یہ میرا حق ہے بالکل ہے۔ امیر مقرر کرنا، اور میں مقرر کروں گا۔ بس وہ میں نے کہہ دیا، آگے اب دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہاں جی، بولو۔ جی جی بالکل پیر صاحب، ایسا ہی ہے۔ ان کے جواب کا انتظار ہے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس کا۔ ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا، جواب کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ پیر صاحب، اگر وہ جواب نہ دیں تو آگے آپ کی کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں، وہ لبیک کو تو ہم نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ قربانیاں میں نے دی ہیں۔ تو میں نے تو اپنی ایک عالمی تنظیم تھی، بنی ہوئی تھی ملک کے اندر، بڑی مستحکم تنظیم تھی، اور اس کے بڑے خدمات ہیں۔ اس نے سانحہ ابواب پر بڑا کام کیا، امریکہ برطانیہ تک، جو حضرت آمنہ ام رسول کی قبر مسمار کی گئی تھی سعودیہ میں، بالکل۔ اس کے خلاف عالمی تنظیم میں نے بنائی تھی۔ اسی لیے اس سے پہلے میں جماعت اہل سنت پاکستان کا مرکزی ناظم اعلیٰ تھا۔ تو اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ان ایسی تحریکوں میں رکاوٹ بنتے تھے، تو عالمی تنظیم اسی لیے بنائی تھی۔ عالمی تنظیم اہل سنت میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم ہر جمعہ کو راولپنڈی، اسلام آباد میں اور کئی شہروں میں نا نواز شریف حکومت سے مطالبہ کرتے تھے جی اس کا، شریعت کے نفاذ کا۔ تو وہ جو بل بنا، منظور ہوا، شریعت بل جو ہے جی وہ اسی موقع پر منظور ہوا قومی اسمبلی میں۔ بالکل ایسا ہی۔ پھر آگے وہ سینیٹ میں نہیں ہو سکا، وہ ہم نے کروایا تھا، وہ بالکل عالمی پیر تنظیم صاحب، نے اس کی کروایا تھا۔ انفارمیشن بھی ہے ہمیں۔ تو پھر اس کے بعد بہت کام ہوئے، خاص طور پر جو قانون مصر رسالت ہے اس کی حفاظت کے لیے بڑے کام ہوئے، اور گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور گستاخانہ خاکوں پر بڑی تحریکیں چلائی گئیں، بالکل۔ اور یہ جو نالین شریف چوری ہوئے مسجد باشی مسجد سے، جی جی اس پر بڑا کام ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف، پھر دہشت گردی کے خلاف بڑا کام ہوا، ہم نے پاک آرمی کا ساتھ دیا۔ بالکل۔ سوات آپریشن جو ہے وہ میں نے ہی وہ اس کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ اس وقت یہ جو صوفی محمد ہے، اس کا جو اس نے جو ایک نظام بنایا تھا ادر ریگولیشن، کہ ان اضلاع میں جو ہیں اپنا مالاکنڈ ایجنسی کے جو اضلاع ہیں، بالکل ان میں یہ جو ہے نا نافذ کیا جائے اس کو۔ تو وہ ہماری قومی اسمبلی میں بھی وہ منظور ہو گیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب جوں ہی منظور ہوا تو انہوں نے پھر سر کاٹنے شروع کر دیے۔ سادات کے ایک سمیع اللہ شاہ صاحب تھے، اور اس طرح اور بھی کچھ بزرگ تھے، تو انہوں نے جتنے بھی ان کے عقیدے کے خلاف تھے لوگ، جو پازیٹیو عقیدہ رکھتے تھے، مثبت، ان کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ تو اس وقت میں نے پھر تحریک چلائی دہشت گردی کے خلاف، اور میں نے زور دیا کہ ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ تو آپریشن جو شروع ہوا تھا سوات میں، وہ میری تحریک پر ہوا تھا، کیا بات ہے، اور ہم نے اس میں پاک آرمی کا ساتھ دیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد سنی اتحاد کونسل جو بنا، اس کا پہلا میں ہی سربراہ تھا۔ بالکل۔ میں نے پھر حاجی فضل کریم صاحب کو سربراہی دے دی خود ہی۔ تو اس میں بھی دہشت گردی کے خلاف کام ہوتا رہا، استحکام پاکستان کانفرنسیں ہوتی رہیں، تو اس کا بھی بانی میں ہی تھا۔
اس کے بعد پھر آسیہ ملونہ نے جب گستاخی کی، حضور کو گالیاں نکالی، نبی بالکل اکرم ایسے صلی ہی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اور گورنر پنجاب نے اس کا ساتھ دیا اور قانون کو ناموس سے سال کو کالا کہا، تو اس وقت سب سے پہلے میں ہی اٹھا۔ بالکل ایسا ہی ہے اس وقت کوئی نہیں تھا، لاہور میں بھی سکوت تھا پورے ملک میں، تو میں نے ایک اسلام آباد میں جلوس نکالا، 3 مہینے لاہور میں نکالے، FIR درج کرائی سلمان تاثیر کے خلاف، اگر جو اس پر عمل نہیں ہوا، گورنر کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی، آپ کو جی پتہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ سارا کام کرتے رہے۔ پھر تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری جو ہے، اس میں بھی لوگوں نے شروع کی، پھر چھوڑ دی، پھر میں نے اس کو پھر منظم کیا، بالکل اور ایسے اس میں ہم نے بڑی تکلیفیں کاٹیں، بڑے اس میں مقدمے درج ہوئے، میرے خلاف 100 سے زیادہ ہوئے، فورس ڈول بھی لگا، ابھی تک ہمارے بینک جو ہیں بند ہیں۔ تو ہم وہ کرتے رہے، ہمیں دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن ہم نے کہا کہ یہ تو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، بالکل ہوتا ایسے رہے گا۔ پھر غازی صاحب کا جنازہ ہوا، تو جنازے کے موقع پر میں نے پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ کی بنیاد رکھی، بالکل ایسے ہی ہے اور میں نے اس کا اعلان کیا، اور میں نے سب علماء مشائخ سے اس کی منظوری لی۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو اس کا امیر بنایا، وہ الگ ہو گئے۔ پھر علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو میں نے نامزد کیا۔ تو اس طرح یہ کام چلتا رہا، اور بڑے بڑے کام ہوئے، اور ختم نبوت کے سلسلے میں بڑا تاریخی ایک پروگرام ہوا، جو فیض آباد میں جو ہوا، دھرنا ہوا۔ جی بالکل تو یہ سلسلے چلتے رہے۔ اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی پیدا ہوئیں جن کو میں نہیں سوشل میڈیا پر لا سکتا۔ بالکل میں نے ہمیشہ صاف شفاف کام کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی کبھی کسی حکمران سے میں نے پیسہ نہیں لیا، مجھ کو عراق کی حکومت نے بھی دعوت دی، مجھ کو ایران کی حکومت نے بھی دعوت دی، مجھ کو جب لندن میں ہو رہا تھا نا سعودیوں کے جی خلاف، جی اس وقت ایران کا سفیر مجھے ملنا چاہتا تھا، تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا بھی ان حالات میں ہماری تو تحریک جو ہے روحانی ہے، اور میں اس کو نہیں سیاسی بنانا چاہتا، اور یہ 2 ملکوں کے آپس میں ٹسل ہے، ایران کی سعودیہ کی، میں اس میں نہیں آنا چاہتا، میں اپنی بنیاد پر کام کروں گا۔ ہم نے وہاں مظاہرہ کیا لندن میں سعودیوں کے خلاف، جی اس وقت بھی مجھے پیشکش ہوئی، اور پھر سعودیوں نے بھی پیشکش کی کہ آپ ہمارے ساتھ مربوط ہو جائیں، ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، لیکن میں نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ ایران کی طرف سے ایک بار پھر ہوا کہ آپ سپاہی صحابہ کے خلاف ہم سے جتنی آپ امداد لینا چاہتے ہیں، میں نے کہا ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خلوص کی بنیاد پر جی اور دین کی بنیاد پر، کسی سے پیسہ لے کر نہیں ہم کام کرتے۔ تو الحمدللہ میں ہمیشہ صاف شفاف کام کرتا رہا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ کام صاف شفاف نہیں رہا، تو پھر میں خاموش ہو گیا۔ جی بس اتنا ہی میں کہوں گا، اس سے زیادہ میں نہیں اس وقت کہوں گا۔ کیا بات ہے، بالکل پیر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پیر صاحب آپ نے ایک بات کی بیچ میں جی کہ ہمارا تعلق روحانیت سے ہے، جی ہم روحانیت، تو پیر صاحب آپ باقی پارٹی پاکستان کی دیکھ لیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہو، وہاں موروثیت ایک چل رہی ہے، موروثی سیاست۔ تو اب یہ ایک سوال ہے جو میرے کافی دنوں سے میرے ذہن میں ہے کہ علامہ رضوی صاحب کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں موروثیت جو ہے نا، یہ اگر ہوتی تو حضرت علی خلیفہ بنتے، حضور نبی کریم کا، کیونکہ حضرت علی حضور کے داماد بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، بالکل ایسے ہی حضور نبی کریم نے ان کی پرورش خود کی تھی۔ بالکل ایسے ہی تو اگر یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا نا، یا خون کی بنیاد پر، تو حضرت علی سب سے زیادہ پہلے حقدار تھے، خلیفہ اولا بنتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بنے۔ حضور نبی کریم نے حضرت ابوبکر صدیق کو مسئلے پر کھڑا کیا 17 نمازوں میں مسلسل، اور اشارہ دیا آپ کی خلافت کا۔ حالانکہ حضرت علی خون میں قریبی رشتہ دار تھے، حضور کو بہت پیارے بھی تھے، اور بڑا مقام و مرتبہ بھی ان کا تھا، کیا بات ہے، کیا بات، اور وہ باب مدینۃ العلم بھی تھے، کیا بات ہے، اور وہ تمام صحابہ میں سے سب سے بڑے مفسر قرآن بھی تھے، کیا بات ہے، اکثر ناس بھی تھے، سب سے بڑے قاضی بھی تھے۔ کیا بات ہے۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود جو ہے نا، وہ تعلیم یہ دی گئی کہ جو خلافت ہے نا، اس میں موروثیت نہیں ہوگی بالکل۔ اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق کے 7 بیٹے تھے، تو انہوں نے نہیں کسی کو، نہ کتنے بیٹے تھے، 3 بیٹے تھے، جی
تو آپ نے بھی کسی کو نہیں مقرر کیا، حضرت عمر کے ساتھ تھے، آپ نے بھی کسی کو نہیں کیا، تو حضرت عثمان غنی کی تو شہادت ہو گئی، حضرت علی سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں بھی حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کروں گا، بالکل ایسا ہی ہے. کسی کو نہیں کروں گا. پھر جب آپ جامع شہادت نوش کرنے لگے تو لوگوں نے خود ہی حضرت حسن کی بیعت شروع کر دی، امام کیا حسن کی، لیکن حضرت علی نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کی. کہا میں نہیں کروں گا، یہ لوگوں کا کام ہے، کیونکہ حضور نبی کریم کے وصال پر بھی لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا تھا، اب بھی لوگ کریں گے. صحیح بات. موروثیت کی نفی کیا آپ نے بھی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. جی تو یہ اس کا میں تو مخالف ہوں، کیونکہ جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس میں یہی ہے کہ موروثیت نہیں ہوتی اس نہیں میں. ہوتی. بالکل جب موروثیت آتی ہے تو بڑا فساد پیدا ہوتا ہے، پھر نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب یہ ہو کہ باپ کے پاس بیٹا. اچھا میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت ابن عمر جو ہیں عبداللہ بن عمر، ان کو یزید نے پیغام بھیجا کہ آپ میری بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو پہلے ہوتا تھا کہ کیسر مرتا تھا تو دوسری جگہ پر کیسر آ جاتا تھا، کسرا مرتا تھا تو کسرا آ جاتا تھا. اسلام میں تو یہ بات نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا میں نہیں بیعت کروں گا یزید کی. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا. حضرت امام حسین نے بھی آپ کو سارا پتہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کی یزید کی، اسی لیے کہ وہ اسلام میں موروثیت نہیں ہے. باقی اس میں کمزوریاں بھی تھیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام میں موروثیت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. موروثیت سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل پیر صاحب. پیر صاحب آپ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ خادم رضوی صاحب میں تھے، آپ دونوں ہی سرگرم رہتے تھے ہمیشہ اوپر بھی آ کے، اور آپ نے ان کو چنا بھی. اب لوگ خادم رضوی صاحب کے بعد آپ کی صحت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی کام کر رہا ہوں، میں تفسیر بھی لکھ رہا ہوں، تفسیرات افصلیہ، جس کے 6 پارے چھپ چکے ہیں. میں یہ حال ہی میں نے کتاب لکھی ہے الخلفاء الراشدون. تو میں چارپائی پر بیٹھ کر سارے کام کر رہا ہوں. تو میں انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھی نظام بنانے کا میرا ارادہ ہے، لیکن اس کو لوگ ہی چلائیں گے، میں نہیں چلاؤں گا، نہ میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا، بلکہ اس کو جو اہل لوگ ہوں گے نا وہ چلائیں گے. وہ میرا ارادہ ہے. اب دیکھیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اس کو ان کا انتظار ہے. شاید وہ پازیٹیو کو جواب دے دیں یا وہ تعامل کریں اس سلسلہ میں. اگر وہ کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، کوئی اہل جو ہے وہ آگے آ جائے. جی بالکل. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر میں تو کوشش کروں گا، میں ہی اس کا بانی ہوں، میں کوشش کروں گا کہ اچھا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے اور اہل لوگ آ جائیں اور اس میں کام جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ ہو. آپ کیوں اوپر نہیں آ رہے؟ میں نہیں اب امیر بنوں گا، اس لیے نہیں بنوں گا کہ اب میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ میں پورے ملک کے دورے کروں. البتہ میں یہاں بیٹھ کے سارا رہنمائی کر سکتا ہوں، سرپرستی کر سکتا ہوں، ہدایات جاری کر سکتا ہوں. تو جو ڈھانچہ بنے گا اس کو میں اپنی مشاورت میری جاری رہے گی ان سے، اور میں ان کو رہنمائی کرتا رہوں گا اپنے جو تجربات ہیں ان کی اس کی روشنی میں. لیکن اب میں نا کسی اپنا ایکٹیو عہدے پر نہیں کام کروں گا، اب وہ صحت نہیں رہی. لیکن یہ تو ایسا جنون ہے پیر صاحب کہ آپ کو کبھی بھی آ سکتا ہے. عہدے پر میں کام نہیں کروں گا، وہ کرنے کی اب جسم میں سکت نہیں ہے، کمزوری ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. یہ پیر صاحب نے بڑی دیکھیں ابھی بھی بیٹھ کے بڑی پاز کہتے ہیں میں نہیں آؤں گا، لیکن میں اہل لوگوں کو جو ہے وہ آگے لاؤں گا، اور یہ ختم نبوت پہ ہمیشہ سے سرگرم رہیں اور ابھی بھی یہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی لیے انہوں نے یہ بھی بیان بھی دیا تھا کہ یار کچھ خدا کا خوف کریں، کوئی اہل لوگ آگے لائیں، کچھ طریقہ کار سے کام کریں. پیر صاحب آپ نے جو وقت دیا، اتنا قیمتی وقت، اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، انشاءاللہ رابطہ رہے گا.